السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے چند سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنا ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ سوال نمبر کیا ہے 44۔ اس سے پہلے والا 43 تھا، ہم نے 44 کہا۔ سوال نمبر 43 تھا وہ، یہ سوال نمبر 44 ہے۔ اس میں کہتے ہیں سوال، اور یہ سوال اکثر آتا ہے، اس کی وضاحت بھی اس سے پہلے غالباً ہوئی ہے، لیکن ایک سوال اور جواب کی شکل میں بہت ہی مختصر یہاں پر بھی آیا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا عقیدہ اور منہج کے درمیان فرق ہے؟ کبھی کبھی لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ عقیدہ منہج میں، عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو عقیدہ اور منہج میں کیا فرق ہے یا دونوں ایک چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اگر جان لیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور منہج کسے کہتے ہیں تو بات ایسے بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک راستہ متعین کیا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک واضح راستہ دیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ واضح کر دیتی ہے کہ عقیدہ اور منہج یہ دونوں ایک نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ شریعت پورا دین اسلام ہے، اس کے اندر عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سیاست بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے وغیرہ، کھانا پینا بھی، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ اور ایک راستہ ہے، اس راستے پر چل کر کے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ دونوں الگ الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک چیز ہے شریعت اور وہ پورا دین اسلام کا نام ہے۔ طریقہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن راستہ دیا ہے، اس روشن راستے پر چل کر کے شریعت کو فالو کیا جائے۔ اب اس میں ایک چیز، شریعت میں سے ایک چیز ہے عقیدہ، جو سب سے اونچی چیز ہے، اونچی چیز ہے۔ عقیدہ جب ہم کہتے ہیں تو اکثر اس سے مراد توحید لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ عقیدہ 6 چیزوں کا نام ہے، 6 چیزوں کا نام ہے، جس کو ہم ایمان کے ارکان کہتے ہیں۔ وہ ایمان کے ارکان کہہ لیں یا عقیدے کے ارکان کہہ لیں، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ عقیدہ عقد باندھنے کو کہتے ہیں، گانٹھ لگانا، گرہ لگانا، باندھنا۔ تو عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آدمی اپنے دل کو کسی چیز پر باندھ دیتا ہے کہ اس سے ہٹے گا نہیں، اسی کو مانے گا، اسی کو فالو کرے گا، اسی کے مطابق اس کی سوجھ بوجھ بنے گی، اس کا نظریہ بنے گا، اس لیے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اب عقیدہ جس پر انسان کا دل بندھا ہوا ہے یا جس پر انسان نے اپنے دل کو باندھا ہے، اس کی 6 کیٹیگریاں ہیں، یعنی اس کے 6 پہلو ہیں جس پر قرآن اور سنت کی روشنی میں انسان کو اپنے دل کو باندھ لینا چاہیے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہمارا رہے۔ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ اللہ نے قرآن میں بتایا، سنت میں بتایا، صحابہ نے سمجھا، اسی پر ہمیں اپنے دل کو باندھ لینا چاہیے۔ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں جو کچھ قرآن میں سنت میں ہے، اسی پر ہمیں باندھ لینا چاہیے، اور جو کچھ گمراہی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو صحیح ہے اسی پر اپنے دل کو باندھ لینا چاہیے، یعنی اب وہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم ایمان کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرتے ہیں، اسی کو سچ ماننا چاہیے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یہ ہے ایمان کا معنی۔ تو ایسے یہ 6 ارکان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے رسولوں کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، اور ایسے ہی تقدیر کے بارے میں عقیدہ۔ تو عقیدہ جب کہتے ہیں نا تو وہ ایک ہول سول، یعنی ایک مجموعہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب جب ان 6 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کے بارے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کہیں گے تو وہ توحید بنے گا۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ توحید کا عقیدہ ہونا چاہیے۔
توحید ربوبیت کی بھی رہے گی، توحید الوہیت میں بھی رہے گی، توحید اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ واضح ہوا کہ عقیدہ اور ایمان تو 6 چیزوں کا نام ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، اپنی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں ساری خوبیوں اور خصوصیات کے ساتھ، کمالات کے ساتھ، جیسے قرآن میں آیا ہوا ہے، سنت میں آیا ہوا ہے، ہم اسی چیز پر اپنے دل کو روک لیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اور اس کو جب ہم اور شامل کریں گے، یعنی کشادہ کریں گے، تو فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایسے ہی تقدیر کے بارے میں، یہ سب عقیدے کے اندر آ جائے گا۔ تو فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے رسولوں کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ، تقدیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یہ عقیدے کے 6 باب ہیں۔ اچھا، اب یہاں جو کہا گیا کیا عقیدہ اور منہج کے درمیان فرق ہے؟ یہاں عقیدے سے مراد اللہ کی توحید، یعنی اللہ کے بارے میں عقیدہ، یہ تو حتمی طور پر یہاں مراد ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بقیہ 6 ارکان میں سے 5 ارکان جو باقی بچتے ہیں وہ بھی یہاں سوال میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عقیدے اور منہج کے بارے میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب میں شیخ نے کہا ہے منہج عقیدے سے زیادہ عام ہے، منہج عقیدے سے زیادہ عام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عقیدہ 6 ہو گیا نا، 6 ارکان ہو گئے عقیدے کے، منہج اس سے زیادہ عام ہے، یعنی ایک رکن اللہ کے بارے میں عقیدہ وہ وہیں تک رہے گا، فرشتوں کے بارے میں نہیں آئے گا۔ فرشتے والا کتابوں کے بارے میں، کتابوں والا رسولوں کے بارے میں، وہ آخرت کے بارے میں، وہ تقدیر کے بارے میں نہیں آئے گا۔ سب اپنے اپنے الگ الگ جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے ویسے عقیدہ رکھا جائے گا، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں وغیرہ، لیکن منہج سب میں رہے گا۔ منہج اللہ کی توحید میں بھی رہے گا، منہج فرشتوں کے بارے میں بھی رہے گا، منہج کتابوں کے بارے میں بھی، منہج رسولوں کی پر ایمان رکھنے میں بھی، منہج آخرت پر ایمان رکھنے میں بھی، منہج تقدیر پر ایمان رکھنے میں بھی۔ یعنی منہج مطلب واضح راستہ، روشن راستہ۔ یہ روشن راستہ جس راستے پر چل کر کے ہمیں اللہ کی توحید کی معلومات ہوگی۔ اللہ کو ہمیں ایک ماننا ہے تو کیسے ایک ماننا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ صوفیوں والا راستہ تو نہیں، اللہ خالق، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہ منہج نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کا منہج نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کے بارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا اس کا منہج، اس کا راستہ یہ نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، ایسے ماننا یہ ہے صحیح طریقہ۔ تو روشن راستہ ہر عقیدے میں چاہیے اپنے کو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، کس طریقے سے فرشتوں پر ایمان رکھیں، کس طریقے سے کتابوں پر ایمان رکھیں، کس راستے پر چل کر کے رسولوں پر ایمان رکھیں۔ بھئی آج ہم کہتے ہیں نا کہ جھوٹے دعوے دار نبوت کے پیدا ہوں گے، اللہ کے نبی کی حدیث۔ تو اگر ہم اس راستے کو نہ پکڑیں تو جو بھی کھڑا ہو نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر۔ لیکن ہمیں ایک راستہ بتایا گیا قرآن کے اندر، سنت کے اندر، کہ رسول کسی کو تسلیم کیے جانے کا کیا طریقہ ہے۔ رسالت کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے، تپسیا کرے، محنت کرے، ہے نا، 12 سال تک کھڑا رہے تو کیا کوئی رسول ہو جائے گا؟ کتنی بھی محنت کر ڈالے کوئی رسول بن نہیں سکتا ہے۔ وہ ایک منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس کے لیے چن لیا۔ اب یہ ہمیں اصول مل گیا کہ آج کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ منہج میں راستے میں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آخری تھے تو اس کے بعد کون آئے گا؟ جو آئے گا غلط آئے گا، جو آئے گا جھوٹا آئے گا۔ یہ منہج ہے کہ نہیں منہج ہے؟ یہ وہ جس راستے پر چل کر کے، تو اب ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو کلیئر ہوگا کہ
رسول کس کو کہا جائے، کس پر ایمان رکھا جائے، کون رسول رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ہے کہ یہ ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب جتنے بھی دعوے دار ہوں گے نبوت کے سب کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے۔ یہ منہج ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی رسول اور نبی ہونے کا عقیدہ ہرگز نہیں رکھ سکتے۔ یہ اصول ہے، یہ منہج ہے، یہ راستہ ہے۔ ایسی ہر چیز۔ تو کیا جواب دے رہے ہیں شیخ صالح فوزان؟ کہتے ہیں کہ منہج یہ عقیدے سے زیادہ عام ہے، اعم ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ عقیدہ تو ایک پہلو اللہ کی توحید کے بارے میں ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اور سب کو اگر شامل کرنا چاہیں تو کل 6 ارکان بن جائیں گے، یہ 6 ہی ارکان نا۔ لیکن یہ منہج تو ہر جگہ ہے، اتنا عام ہے کہ وہ عقیدے کے ہر 6 میں سے ہر ایک میں وہ داخل ہے۔ اللہ پر ایمان کیسے، رسول پر ایمان کیسے، کتابوں پر ایمان کیسے، فرشتوں پر کیسے، آخرت پر ایمان کیسے رکھیں، کوئی طریقہ ہے کہ اس کا طریقہ ہے؟ جیسے قرآن میں آیا ہے وہی راستے چلنا ہے، جو نبی نے بتا دیا، جو صحابہ نے بتا، جو تابعین نے سیکھ لیا، وہی راستہ ہے۔ ایسے ہی تقدیر پر ایمان، ہمارا طریقہ کیسے ہونا چاہیے تقدیر پر ایمان لانے کا، ایسے۔ اچھا، پھر یہ تو ہو گئی بات ایمان کی۔ یہ منہج اور زیادہ عام ہے نا، بہت زیادہ عام ہے۔ عمل میں آ جائے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان، یعنی ظاہری اعمال کے 5 ارکان ہیں۔ کلمہ توحید کا اعتراف کر لینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ ترتیب میں تو کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ترتیب اصل ہے۔ کلمہ توحید، اس کے بعد نماز، نماز کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد روزہ، روزے کے بعد حج بیت اللہ۔ تو اصل ترتیب یہ ہے قرآن کی، سنت کی، دین کی۔ اب اس میں کیا ہے؟ یہاں بھی منہج اتنا عام ہے کہ ہر جگہ راستہ نبی کا، ہر جگہ راستہ صحابہ کا، ہر جگہ راستہ قرآن کا، ہر جگہ راستہ اللہ کے نبی کی حدیثوں۔ اسی راستے سے ہمیں ایمان میں بھی 6 چیزوں پر آنا ہے، اسی راستے سے عمل والے کام میں بھی آنا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا واجب، کیا مکروہ، کیا مندوب، کیا رکن، کیا شرط، یہ سب کہاں سے طے ہوگا؟ اسی راستے سے طے ہوگا جو راستہ ہمیں نبی نے دے دیا ہے۔ طریقہ کہاں سے طے ہوگا؟ اسی طریقے سے، اسی راستے سے طے ہوگا جو راستہ ہمیں، یعنی جس کو ہم منہج کہہ رہے ہیں۔ منہج مطلب واضح راستہ، واضح اور سیدھا اور روشن راستہ، یہ ہے منہج۔ تو اب نماز کے لیے ہم وہی راستہ اختیار کریں گے، روزے کے لیے وہی، زکوٰۃ کے لیے وہی، حج کے لیے وہی۔ دنیا میں نظام چلانا ہے، حکومت، طریقہ کون سا ہوگا؟ جو طریقہ ہمیں قرآن نے، نبی نے اپنی سنت میں دیا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، بزنس، کاروبار، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، کیسے کرنا ہے؟ اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے ہمیں اللہ نے اپنی کتاب میں، نبی نے اپنی سنت میں بتلایا ہے، اور جس طریقے پر صحابہ تابعین چل بھی چکے ہیں، پریکٹیکل بھی ہو چکا ہے، یہ ابھی آج نیا نہیں آیا ہے۔ تو اسی لیے اب واضح ہوگا نا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے۔ تو اسی چیز کو شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے بہت مختصر اور بہت جامع انداز میں بتا دیا ہے کہ منہج عقیدے سے زیادہ عام ہے، کیونکہ عقیدہ 6 میں سمٹا ہوا ہے۔ اور توحید کا اگر ایک پہلو لیں گے جس کو عقیدہ عام طور پر کہا جاتا ہے تو صرف رب ذوالجلال کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نہیں، لیکن منہج تو ہر جگہ گھسا ہوا ہے، ہر جگہ راستہ چاہیے، کس راستے سے وہ کام کیا جائے گا، تو زیادہ عام ہے۔ عقیدہ، منہج، عقیدہ، عمل، اخلاق، معاملات اور مسلمان کی پوری زندگی میں ہوتا ہے۔ منہج کہاں کہاں ہوتا ہے؟ عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، معاملات میں، بلکہ مسلمان کی پوری زندگی میں ہوتا ہے۔ مسلمان جس طریقے پر چلتا ہے اس پورے ڈھانچے کو منہج کہا جاتا ہے۔ مسلمان آج والا مسلمان نہیں، اصل والا مسلمان، ورنہ تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، سارا کام بگڑ جائے گا۔ آج جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں یہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، تو یہ بات 1500-1400 سال پہلے کہی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح بات ہے، اسلام کی ایک ہی شکل تھی،
اسلام کی ایک ہی شکل تھی جو اللہ کی کتاب میں اترا، جو نبی کی سنت میں اترا، اس کو فالو کرنے والے، کوئی معاملہ نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام اور اسلام کے علاوہ صرف اور صرف چند دھرم تھے پرانے، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بت پرستی، یہ سب تھا۔ تو اس وقت جب اسلام یہودیت کے مقابلے میں تھا، اسلام عیسائیت کے مقابلے میں تھا، اسلام مشرکین کے بتوں کی پوجا والے عقیدے کے مقابلے میں تھا، آنکھ کی پوجا کرنے والوں کے دھرم کے مقابلے میں تھا، تب تو اسلام کہنا کافی تھا، مسلمان کہنا کافی تھا۔ لیکن جب اسلام کے اندر ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر فرقے بن گئے، اس کے اندر نظریات بن گئے، تو یہ کنفرم کرنا ہوگا نا کہ بھئی اصل اسلام پر چلنے والے کون ہیں اور اس کے اندر بگاڑ اور فساد کے راستے پر چلنے والے کون لوگ۔ تو آج یہ اچھا، بہت سارے لوگ نظریاتی بات کرتے ہیں، پریکٹیکل بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، اور یہی سب بردرس ہی کی بات ہے۔ وہ آج کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ بار بار کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ضرورت ہو دوسرے لوگوں سے امتیاز کرنے کے لیے تو کہہ سکتا ہے۔ تو بھائی پریکٹیکل بات ہے نا، آج بتائے دنیا میں 1400 سال پہلے کی بات آج کیوں کرتے ہو جب وہ دور ہی نہیں ہے؟ آج تو ہر جگہ اختلاف ہی ہے، ہر جگہ انتشار، یہ فرقے دنیا بھر کے ہیں۔ تو سوال کرنے والا آج سوال کر رہا ہے کہ 1500 سال پہلے کے لیے 1440 سال 44 سال پہلے کا سوال کر رہا ہے بھائی۔ تو یہ نظریاتی کیوں لاتے ہو دنیا کے اندر؟ یہ بات بولنا بیکار ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے امتیاز کرنے کی فرقوں کے مقابلے میں تو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں۔ تو آج مجھے بتائے کہ اتنے سارے فرقے ہیں، کہاں اس کو امتیاز نہیں کرنا ہے؟ امتیاز تو کرنا ہی ہے۔ تو یہ بات ایسے کہنی چاہیے کہ اس وقت امتیاز کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب اسلام کی ایک شکل تھی۔ آج تو امتیاز کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو واضح کرنا کہ میں صحیح اور خالص اسلام پر چلنے والا مسلمان ہوں، جس کی نمائندگی سلفی، اہل حدیث، اہل سنت، اہل الجماعت، الغرباء، اہل الاثر اور ناصر الحدیث کے نام سے وغیرہ ناموں سے، صفاتی ناموں سے جانے والے، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ کے ناموں سے جانے جانے والے جو لوگ ہیں، اس اصل اسلام کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب خارجیت کی راہ، رافضیت کی راہ، صوفیت کی راہ، خروج کی راہ، عقلانیت کی راہ، اندھی تقلید کی راہ، مثال کے طور پر بزرگوں کی راہ، پیروں کی راہ، مشائخ کی راہ ہے نا، تصوف کے 4-6 سلسلے جو نئے نئے بنے ہوئے ہیں، وہ بہت سارے سلسلے، ان تمام راہوں کو ہم اس کے بیچ میں امتیاز کرنا ضروری ہے کہ وہ اسلام جو صوفیت کا نہیں ہے، جو رافضیت کا نہیں ہے، جو خارجیت کا نہیں ہے، جو عقلانیت کا نہیں ہے، جو فلاں نہیں فلاں نہیں فلاں نہیں فلاں نہیں، ہم اس اصلی اسلام پر چلنے والے ہیں جس کی نمائندگی اس نام سے ہو رہی ہے۔ تو یہ مطلب تطبیقی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم فرض نہیں کرنا، اگر کہیں ضرورت ہو تمیز کرنے کی، اتنے سارے فرقے آج نہیں تمیز کرنا تو کب تمیز کرنا ہے بھائی؟ آج ہی تمیز کرنا ہے تاکہ واضح ہو دنیا کے سامنے کہ اسلام کے نام لیوا کون ہیں اور اس کی شکل کو بگاڑ کر کے چلنے والے کون لوگ ہیں، اور اسلام کی اصل شکل اور شبیہ پر چلنے والے کون لوگ ہیں۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خالص دین ہے جو قرآن میں سنت میں اترا ہے، اور اس پر اس وقت بھی عمل ہوا، آج بھی عمل اسی نقش قدم پر چلنے والے لوگ عمل کریں گے قیامت تک، یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ لیکن ناموں کا امتیاز، صفات کے ذریعے سے امتیاز اس لیے کرنا ضروری ہے تاکہ حق اور باطل گڑبڑ نہ ہو جائے، خلط ملط نہ ہو جائے، اس لیے یہ آخر کیوں ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کیوں آخر کہا کانا شیعیًا، وہ شیعہ تھا؟ کیوں کہا بھائی؟ کیوں کہا قدریًا، تقدیر کا منکر تھا؟ کیوں کہا کانا مرجئًا، مرجی تھا؟ کیوں کہا کانا معتزلیًا، وہ معتزلی تھا؟ کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ ہم معتزلی ہیں، نہ ہم قدری ہیں، نہ ہم صوفی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت پر چلنے والے لوگ ہیں۔
ہم اہل السنت ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ اس لیے بعض طرف سے پوچھا گیا کہ سنی کون ہوتا ہے، سنی کون ہوتا ہے، سنی اسی لفظ کے ساتھ، من سنی، سنی کون ہے؟ تو کہا سنی وہ ہے جس کے یہاں دین کا ایک ہی نام ہے سنت، اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتا، جو صرف اصل سنت رسول تلاش کرتا ہے اسی کو سنی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں امتیاز کی وجہ۔ تو بہرحال یہ جو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اب اس راستے پر، جس راستے پر اللہ کے نبی نے امت کو چھوڑا، صحابہ سب سے پہلا بیچ، انہی لوگوں کو دیکھ کر کے تابعین، انہی لوگوں کو دیکھ کر کے تبع تابعین، پھر انہی کے نقش قدم پر جن کو اللہ نے توفیق دیا، ائمہ محدثین، فقہا وغیرہ، یہ جس راستے پر چلتے رہے، یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے ہمیں ایمان کے 6 ارکان کو سمجھنا ہے، اسی راستے پر چل کر کے ہمیں اسلام کے 5 ارکان کو سمجھنا ہے، اور دیگر لوازمات کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو عقیدہ یہ ایک محدود چیز کا نام ہے، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو رب ذوالجلال کے بارے میں، یا ایمان کے 6 ارکان ہوں عقیدے کے، اور منہج ہر جگہ چاہیے، ہر جگہ۔ ایک آدمی کو دنیا میں سیاست کرنی ہے تو منمانی نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی منہج سیاست ہے دین اسلام کے اندر، کس راستے پر چلنا ہے دنیا میں سیاست کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے باقاعدہ علماء نے اس پر کتاب لکھی ہے، السیاست الشرعیہ کے عنوان سے علامہ ابن تیمیہ کی مستقل کتاب ہے، السیاست الشرعیہ، شرعی سیاست، یعنی شریعت کے اندر اسلامی نظام کو کیسے چلانے کی تعلیم دی گئی شریعت کے اندر، اس کا تو کون سا منہج؟ یہ سب منہج ہی ہے، یہ سب منہج ہی ہے جو ہم پچھلے پڑھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک حاکم ہو، اسلامی نظام نافذ کیے ہوئے ہو، توحید کا، سنت کا اصل پرچم اس کے ذریعے دنیا میں عام ہو، اس کے ملک کے اندر اگر اس سے کوئی چھوٹی غلطی، بڑی غلطی، صغیرہ کبیرہ ہوتا ہو تب بھی اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں، اس کی برائی کرنا، ممبروں پر، اسٹیجوں پر، میڈیا پر، پبلک پلیٹ فارموں پر اس کی بے عزتی کرنا، اس کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں بری باتیں ڈالنا، بھڑکانا، یہ جائز؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی نظام اور سیاست کا منہج، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیسے زندگی کے اندر کسی کو فالو کرنا ہے، کون حاکم ہوگا، اور حاکم کی رعایا کو اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب منہج، یعنی راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بہرحال یہ ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ تو مسلمان جس پر چلتا ہے اس پورے ڈھانچے کو منہج کہا جاتا ہے، یعنی پورے اسلام کے اندر طریقہ جو ہوگا، راستہ جو ہوگا سچے اسلام کا، مسلمان، یہاں مسلمان کہا گیا نہیں، وہی اصلی اسلام کے فالو کرنے والے، جو فرقے نکل گئے، انحرافات، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ عقیدے سے مراد اصل ایمان ہے، عقیدے سے مراد اصل ایمان جس کے 6 ارکان ہیں، اصل ایمان جس کے 6 ارکان ہیں۔ شہادتین کا معنی، شہادتین کا معنی یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، شہادتین کا معنی، اور اس کے تقاضوں کی تکمیل، اس کے جو تقاضے ہیں، وہ جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے، جس کا خلاصہ ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ ایمان کے وہ بقیہ 5 ارکان ہیں، یہ سب کے سب اسی کا حصہ ہیں۔ اور پھر اسی کے بعد آگے بڑھیں گے تو کلمہ شہادتین کہا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ایمان باللہ میں اللہ کی توحید ہے، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اور عملی طور پر عملی چیزوں میں آئیں گے تو اسی کا زبانی اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو ہر جگہ عقیدہ اور عقیدے اور عمل کے ہر پہلو پر منہج داخل ہے، گھسا ہوا ہے، اور اسی راستے سے ہم عقیدہ کو، عمل کو، فرائض کو، واجبات کو ہم جانیں گے، سیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے سوال نمبر 44 اس کا جواب تھا، مختصر شیخ نے جواب دیا ہے، اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں آئیں گی آگے، ابھی اور بھی بہت ساری باتیں آنا باقی ہیں۔
تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدے کو اور منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔